اہل حق جو ہیں بے جان ہے، مردہ ہیں، تو مجبوری ہے. لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے. ہاں باطل جو ہے وہ نیچا ہو کر رہے، اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل ایمان میں جان بھی ہو، یہ دو چیزیں جو ہے یہ تو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں. جیسے حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے بھی دین کے اندر ترمیم یہ ممکن نہیں ہے. تو وہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے. تو اصل حقائق الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے واضح ہو چکے ہیں. بہرحال اتنا پس منظر جو ہے جان لیجئے. اور ایک خاص اسلوب جو ہے سورہ مبارکہ کا، اگرچہ یہ تقریباً ایک خطبہ ہے مسلسل 10 رکوع ہے، لیکن اس میں ایک خاص مسئلے کو نکال کر پہلے درمیان شروع میں لے آئے ہیں. اس کی بحث آئے گی تقریباً وسط میں جا کر، لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجئے. وہ اس لیے کہ یہی اسلوب ہے جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی. سورہ توبہ کے جو ترتیب مضامین ہے وہاں بھی بہت اشکال ہے اور بہت سے مترجمین کو جدید دور کے جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں مسترجمہ مکمل کرنا انہوں نے اپنے پیش نظر رکھ لیا، تفسیر مکمل کرنی ہی ہے، لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے تو اس میں بڑے خلجان پیدا کر دیے. وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمایاں مسئلہ یہ ہو گیا تھا غزوہ بدر کے بعد کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا. پہلی جنگ تھی، غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، اس کا قانون کیا ہے، اس کا ضابطہ کیا، وہ معلوم نہیں تھا. اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے. وہ تو لوٹ مار جانتے تھے کہ باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو ان کے یہاں اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی نہیں، تو جو جس کے ہاتھ لگ گیا. اب لوگوں نے یہ سمجھا غزوہ بدر میں جس نے جو کوئی مال غنیمت جمع کیا وہ اس کا ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کے لیے مامور تھے یا پہرے پر تھے، ہم مال جمع نہیں کر سکے تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ یا یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے کہا جو وہ اتنی بھاگ دوڑ تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے، بھاگ کر دوڑ کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا، لیکن یہ کہ ان کی حیثیت ہوتی ہے، وجاہت ہوتی ہے. تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم ہو، کس کا کتنا حق ہے. تو اس جھگڑے کا ذکر کر کے سورت شروع کی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی بلکہ کیٹیگوریکل بات کی ہے کہ جڑ کاٹ دی اس کی. لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط صورت میں. مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال، یسألونک عن الانفال. اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھا. انفال جمع نفل کی، نفل کہتے ہیں کسی اضافی شے کو، جیسے نماز فرض ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ نفل ہے، اضافی ہے، آپ کی مرضی پر ہے، پڑھیں نہ پڑھیں. تو جو کہ جنگ میں اصل شے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے. مال غنیمت تو اضافی شے، بونس ہے جو مل گیا، ورنہ اصل شے جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی. لوٹ مار میں اصل شے جو ہے وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو مقصود ہے وہ فتح ہے. تو اس حوالے سے مال غنیمت کو انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. یسألونک عن الانفال، اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول. پہلے تو جڑ کاٹ کی مسئلہ کہہ دیا کہ یہ الفال کوئی کہ کل اللہ اس کے رسول کے ہیں، تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں، لاؤ سب جمع کرو. یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے، یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے، لہذا کسی کا کوئی حق نہیں. زیرو لیول پر لا کر پھر ان کو سنبھالنا آسان تھا کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دیتے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھیے تو آدمی مجھے بانٹ والی بات ہے، پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے. لیکن پہلا مسئلہ یہی تھا قل انفال اللہ والرسول واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. گویا کہ جڑ ہی کاٹ دی، کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں. یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے. اب یہاں جو آگے آیت آ رہی ہے بڑی اہم ہے. بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ ہے اور بندہ مومن کی جو تعریف ہے جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں. اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو ہے بندہ مسلم، مسلمان کے لیے تو 5 چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں 2 اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی. وہ کیا ہیں؟ دلی یقین اور عملی جہاد. بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ 2 رخ اور ہونے چاہیے.
جو صرف مسلمان ہے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکات، بولے الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وصوم رمضان وحج البیت. لیکن مومن انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقین والا ایمان، دل میں ایمان. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اب یہاں یہ سمجھیے کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں جو ڈیفینیشن آئی ہے، جیسے پرکار ہوتی ہے، پرکار کو کھول دیا. ایک حصے کی کیفیات کو یہاں اس سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں، اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں. تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس ڈیفینیشن کی. تو ایک حصہ ڈیفینیشن کا یہاں آ رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اہل ایمان، حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ مراد. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں سچے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں. لیکن نوٹ کر لیجئے یہ بھی ابھی آدھی ڈیفینیشن آئی ہے، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی، اور وہاں جا کے پھر یہ الفاظ آئیں گے. یہ آیت نمبر 74 ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے، سورت ختم ہو جاتی ہے. تو لاسٹ بٹ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد دوسری، ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے، پرکار کو کھول کر، گویا کہ پوری صورت کو ان دو کے درمیان لے لیا گیا ہے، گود میں لے لیا گیا ہے. ایمان کی ڈیفینیشن کے یہ دو حصے جو ہیں ان کی میں. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے غزوہ بدر کا. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. یعنی آپ کا یہ بدر کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم کا حصہ تھا، اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے. یہ کون لوگ؟ یہ ہے وہ پہلی مشاورت جو مدینہ ہی میں ہوئی ہے. ان میں ظاہر بات ہے مدینہ میں منافق بھی تھے، جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھیڑنے کا، لوٹ مال کرنے کا یہ کوئی فائدہ ہے بھلا؟ ٹھیک تبلیغ کرنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، نیک بات کہنی چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ منافقین کا ایلیمنٹ موجود تھا جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آنچ آئے گی.